کمپنیاں پورے ملک میں پہیا جام کر رہی ہیں، ہر فرد پریشان ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایسے موقع پر جب پوری دنیا میں لوگوں نے اس جنگ سے جو اثرات پیدا ہوئے تھے تو اپنے عوام کو ریلیف دینا شروع کیا تھا۔ ہمارے خطے میں جتنے ممالک ہیں، فروری میں جب یہ جنگ شروع ہوئی اور امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی، تو ان ممالک نے قیمتیں نہیں بڑھائیں، بہت محدود قیمتیں میں اگر کسی نے کیا تو اضافہ کیا، لیکن پاکستان میں وہ طبقہ ہم پر مسلط ہے جس نے ان بدترین حالات میں بھی پاکستان کے لوگوں کا خون نچوڑا۔ صرف پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا بلکہ لیوی میں بھی اضافہ کر دیا، ٹیکسوں میں بھی اضافہ کر دیا، اور جب لوگوں کو سبسڈی ملنی چاہیے تھی، ریلیف ملنا چاہیے تھا، تو اس موقع پر حالات کو بہانہ بنا کر زیادہ لوٹنا شروع کیا۔ اور آپ نے کل کی رپورٹ دیکھ لی، کہتے ہیں کہ لیوی کا ہم نے ایک ہدف رکھا تھا، لیکن انہوں نے سارے اہداف اپنے اسی لیوی سے پورے کر لیے، اور اپنے ہدف سے بھی 100 ارب روپے زیادہ لیوی پاکستان کے غریبوں سے، طلبہ سے، نوجوانوں سے، مزدوروں سے، مڈل کلاس لوگوں سے انہوں نے وصول کی۔ اور صرف یہ پیٹرولیم کی لیوی نہیں ہوتی ہے، اس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر گھر پریشان ہے۔ جو لوگ کریانہ کے اسٹور پر جاتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، ہر مہینے بل بڑھتا چلا جاتا ہے، روٹی دشوار ہو گئی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا دشوار اپنے بچوں کو ہو گیا ہے، لیکن سب پریشان ہیں، لیکن یہ حکمران طبقہ پریشان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ یہ تو ویسے بھی لوگوں کی رائے سے مسلط نہیں ہوئے ہیں، ان کو تو فارم 47 کے ذریعے سے لایا گیا ہے، اور جب یہ فارم 47 کے ذریعے سے آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم پر اگر ہاتھ ہے تو ہم موجود ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کو بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ جب یہ عوام اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں تو پھر یہ کیڑے مکوڑے سمجھو یا کاکروچ سمجھو، یہ بڑے بڑے تخت الٹ سکتے ہیں اور برج الٹ سکتے ہیں۔ اللہ نے عوام کو بہت طاقت دی ہے، اس لیے مت ناز کرو امریکہ پہ یا امریکہ کے زیر سایہ یہاں نظام چلانے والوں پہ، طاقتوروں پہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی مدد سے لوگ نکلتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں خس و خاشاک کی طرح یہ سب بہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم نے لوگوں کو دبا لیا ہے، ہم طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو کچلتے ہیں، ہم پولیس کو چادر اور چار دیواری اس کو پامال کرتے ہوئے استعمال کر کے لوگوں کو دھمکاتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے، یہ نکلیں گے اور اس طرح سے نکلیں گے کہ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے آپ کو ایئر لفٹ بھی نہ ملے، مریم نواز صاحبہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچنے کا راستہ بھی نہ ملے اور کوئی آپ کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اس دن سے ڈرو اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کرو، لوگوں کے مسئلوں کو حل کرو۔ یہ لیوی کا بھتہ اور جگہ ٹیکس ہمیں قبول نہیں ہے۔ کوئی تمہارا مفکر، فلسفی، دانشور وزیر یہ بے وقوف قوم کو نہیں بنا سکتا کہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ کائے کی مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے، یہ آئی ایم ایف کے بھاشن ہمیں کب تک ملتے رہیں گے؟ پچھلی مرتبہ جب بڑے میاں صاحب موجود تھے انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس سے بھی پہلے کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے، پھر درمیان میں آئے تو تب بھی کہا آخری پروگرام ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے بھائی آئے تو انہوں نے بھی کہا آخری پروگرام ہے، اور اب 24واں پروگرام بھی چل رہا ہے۔ تم تو ہمیں غلام ابن غلام بنا رہے ہو، تم کیسے آئی ایم ایف کی غلامی سے نکل سکتے ہو؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف جب ہمیں کوئی پروگرام دیتا ہے وہ پروگرام صرف معاشی نہیں ہوتا ہے بلکہ سیاسی بھی ہوتا ہے، تہذیبی بھی ہوتا ہے، تعلیمی بھی ہوتا ہے، کچھ نکات سامنے کے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے کے ہوتے ہیں، اور ہمارے پورے سماج کو ان اداروں کے ذریعے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور عالمی سامراجی نظام کے
جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن میں صہیونی سر فہرست ہیں وہ ہمیں یرغمال بناتے ہیں، لیکن وہ یرغمال اس حکمران ٹولے، اس بیوروکریسی اور اس سیٹ اپ کے ذریعے سے بناتے ہیں۔ اس لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کر نہ پہلے لوگوں کو ریلیف ملا ہے نہ اب مل سکتا ہے، اور یہ مت کہو کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ پاکستان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان ایسا ملک ہوتا اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اتنی خراب ہوتی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیوں پاکستان کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے؟ کیوں اتنا تاریخی معاہدہ ہوا ہے؟ کیوں پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے؟ اور یہ حکمران طبقے کی وجہ سے نہیں دیکھتی۔ یہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں بنا ہے۔ یہ وہ خون کی برکت ہے کہ پاکستان بدترین حالات میں بھی پوری دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے اور آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ آئی ایم ایف نے ہاتھ ہٹا لیا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، بھائی تم ڈیفالٹ کر جاؤ گے تو پھر یہ قرضے بھی تو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر چلے جائیں گے۔ ایران پر پابندیاں لگیں اور اس کا ناطقہ بند ہوا تو ایرانی قوم مر نہیں گئی بلکہ اور زیادہ قوت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے عسکری محاذ میں بھی امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی اور معاشی دنیا میں بھی سروائیو کر کے دکھایا، اس لیے کہ نظریے کی قوت تھی، اس لیے کہ عقیدے کی قوت تھی، عوام کا ساتھ تھا، اور وہاں کا انقلاب عوام لے کر آئے تھے۔ اس لیے پاکستان میں یہ بھاشن اب بہت ہو گئے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، آئی ایم ایف کے بغیر شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز نہیں چل سکتی، زرداری صاحب نہیں چل سکتے، یہ ارینجمنٹ نہیں چل سکتا، عوام خوب چل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بے وقوف مت بناؤ، صاف صاف بات کرو کہ ہم یہ لیوی عوام پر نہیں لگا سکتے۔ کیا مذاق ہے؟ طالب علم جس کی آمدنی کوئی نہیں وہ ٹیکس دے رہا ہے، مزدور ٹیکس دے رہا ہے، کسان ٹیکس دے رہا ہے، کیا مذاق ہے؟ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لے رہے ہو، ہر گھر میں جو بجلی کا بل آتا ہے اس بل میں 36 طرح کے ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹرولیم کی لیوی الگ ہے، اور اس کے علاوہ کتنے مارجنز ہیں اور کتنی کسٹم ڈیوٹی ہے اور کتنے ڈیلرز کے مارجن ہیں، وہ سب لگ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں تو ڈیلرز نے بھی ہڑتال کی، جب بات کی حکومت نے ان سے بات کر کے ان کا مطالبہ مان لیا۔ پورے پاکستان میں چند ڈیلروں کی بات مانتے ہو، 25 کروڑ لوگوں کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ 25 کروڑ لوگ ہم نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے، ان 25 کروڑ لوگوں کو ہم نے پیٹ کی آگ میں جلایا ہوا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مل کر اکٹھے ہو کر نکل نہیں سکتے، ان کے پاس اب کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن یہ تمہاری بھول ہے۔ پچھلے چند دنوں کا مشاہدہ کر لو کہ پورے پاکستان میں لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور جس جماعت اسلامی کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تو یہ تو کوئی زیادہ ٹف ٹائم نہیں دے سکتی، تو تم نے 510 مقامات پہ جماعت اسلامی نے عوام کی مدد سے جس طرح سڑکوں کو بند کیا ہے، تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ نظریے کی قوت پر موجود ہے، یہ عقیدے کی بنیاد پر موجود ہے، یہ انقلاب کے راستے کی مسافر ہے، اس کا کارکن تربیت یافتہ ہے، اور ایک بڑی اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ اور جب عوام کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو رہا ہے، نوجوان اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کے ایشوز کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے؟ جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے۔ تو یہ نوجوان جو یہاں موجود ہیں یہ جڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی تو کام شروع ہوا ہے، تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، اور جب تعلیمی ادارے پنجاب کے کھل جائیں گے تو مجھے ناظم اعلیٰ نے بھی بتایا کہ بڑی تحریک تعلیمی اداروں سے بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام کے حق کے لیے، نوجوانوں کے حق کے لیے، تعلیم کے حق کے لیے، اپنے علاج کی سہولت کے حق کے لیے، اور روٹی کے حق کے لیے، روزگار کے حق کے لیے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی،
انشاءاللہ یہ نوجوان بھرپور طریقے سے سڑکوں پہ موجود ہوں گے. یہ دھرنا 25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ دھرنا ہے جو پشاور میں بھی موجود, جو کراچی میں بھی موجود ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے دھرنے کا آغاز کیا ہے اور یہ ایک طویل مدتی جد و جہد کا آغاز ہے. نوجوانوں تم اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ اس دھرنے کو جتنا ہم طویل کریں گے تو صرف یہ دھرنا طویل نہیں ہوگا, صرف یہاں پر لوگ نہیں آتے جائیں گے بلکہ پورے پاکستان میں پھر ہم اب اس احتجاج کو منظم کرتے جائیں گے. یہی ہوگا, چوکو چوراہوں میں بھی یہی ہوگا. اس لیے اس کو محض ایونٹ مت سمجھو. یہ جماعت اسلامی ہے, جس چیز کے پیچھے پڑتی ہے پورا حساب لے کر جاتی ہے. اس لیے ہم نے تو ابھی پیٹرولیم کی بات کی ہے کہ جب ہم نے آئی پی پیز کے حوالے سے دھرنا دیا تو آپ کے وزیر اور آپ کے مشیر اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کسی بھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے, کسی کمپنی سے بات نہیں کر سکتے, یہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے, یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. دھرنے کے چوتھے دن ان کی یہی بات تھی, 10ویں دن یہی بات تھی, لیکن 11ویں دن باتیں بدلنا شروع ہو گئیں, 12ویں دن اور بدل گئیں, اور 14ویں دن انہوں نے ہم سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا. اور پھر ہم ایگریمنٹ کر کے گھر نہیں چلے گئے, ہم نے ہڑتال کی, پورے پاکستان میں ہڑتال کی, پھر ان کا تعاقب کیا اور بالآخر انہیں مجبور کیا کہ انہوں نے 18-19 آئی پی پی سے نیگوشیٹ کیا. بجلی کے بل کم ہوئے اور اس سے بات پوری قوم کو پتا چلی کہ جب جد و جہد کی جاتی ہے تو نتیجہ خیز ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان کو مزید مہلت دی, یہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور مزید بجلی کو انہوں نے کم نہیں کیا. لہذا ہمارے دھرنے کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں موٹی موٹی باتیں ہیں, باقی سب تفصیلات اپنی جگہ ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جبری بھتہ اور جگہ ٹیکس لیوی کی صورت میں یہ پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے. ہم کسی بھی صورت میں بھی اب اس لیوی کو قبول نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بالکل جنون طریقے سے 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت آ سکتی ہے, اس لیے کہ اس وقت بھی ایکس ریفائنری 195 روپے ہے, باقی تو انہوں نے 130 روپے کا ٹیکس لگایا ہوا ہے جس میں 80 روپے کی لیوی موجود ہے. لہٰذا یہ ٹیکس اور یہ لیوی ختم کی جائے اور یہ کسٹم ڈیوٹی ختم کی جائے تو 225 پر ریٹ آ جائے گا. ہماری تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو پاور پروڈیوسرز, جو انڈیپینڈنٹ آئی پی پیز ہے, جو بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تھا دوبارہ اس کو شروع کیا جائے. کچھ کے 26 میں معاہدے ختم ہو رہے ہیں, کچھ کے 27 میں ختم ہو رہے ہیں, اس کا کوئی رینیول نہ کیا جائے. اس لیے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت اس وقت ہمارے استعمال سے کہیں زیادہ ہے, اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب, آپ کی اور آپ کے وزراء کی اور آپ کی بیوروکریسی کی جو نااہلی ہے اور جہالت ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ لوگ سولر کی طرف چلے گئے ہیں اور مزید ڈیفیشنسی آ گئی ہے, مزید کیپیسٹی پیمنٹ کا بحران آ گیا ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. آپ کی نااہلی بھی اور آپ کے لوگوں کی کرپشن بھی جاری رہے گی اور لوگ بھی مرتے رہیں گے. لہٰذا جب بجلی زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ کو بند کیا جائے, اور اسی طرح مزید آئی پی پی سے بات کر کے, جس طرح سے یہاں تو بہت ساری باتیں خود آرمی چیف بھی کرتے ہیں, انہوں نے تاجروں سے وعدہ کیا تھا, صنعت کاروں سے وعدہ کیا تھا, آج سے 2 سال پہلے کیا تھا کہ ہم 9 سینٹ میں بجلی کی قیمت انڈسٹری کے لیے لے کر آئیں گے اور لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے, یعنی 25 روپے کی ہوگی. تو وہ 2 سال گزر گئے, یہ کام کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بجلی کی قیمت کو کم کیا جائے, اسی طرح لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو کیپیسٹی پیمنٹ بند کرو. کسی ایک کمپنی میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں جا سکے. جو پاکستانی کمپنیاں ہیں, جو شہباز شریف اور شریف خاندان کی کمپنیاں ہیں, جو زرداری خاندان کی کمپنیاں ہیں, کیا یہ جرت رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف جائیں گے؟ یہ تو اگر اپوزیشن میں بھی ہوں تو نہیں جا سکتے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ایک آئی پی پی کا کیا دھندا ہوا تھا. یہ دھندا ہوا تھا کہ وہ بیگاس پہ چلتی تھی, وہ گنے کی پھوک پہ چلتی تھی, اور آپ چارج کرتے تھے امپورٹڈ کوئلے کو چارج کرتے تھے
اور چلتا وہ گنے کی پھوٹ پہ تھا اور عذاب بھگتتی تھی قوم. پیسے دینے پڑتے تھے غریبوں کو, پیسے دینے پڑتے تھے عام آدمی کو اور انڈسٹری کو. تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, یا اپنی پسند کے لوگوں کے آپ نے کس طرح سے نوازا ہوا ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں, اور پھر جب آپ اپنے ملک کی آئی پی پی سے بات کریں گے تو پھر چائنا کی آئی پی پی سے ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ بھی رینیگوشیٹ کریں گے. لیکن جب آپ خود کچھ نہیں کرتے تو ان سے آپ کیا بات کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آئی پی پیز مافیا کو لگام دی جائے, اور اگر ان کا فارنزک آڈٹ ہو گیا تو چوکوں میں لٹکنے کے قابل ہوں گے, یہ چوراہوں پہ لٹکنے کے قابل ہوں گے. جو قوم کے ساتھ انہوں نے دھندا کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال کیا ہوا ہے؟ بجلی بنانے کے لیے جس توانائی کی قیمت ہوتی ہے, جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, وہ تو تھے تقریباً 1800 ارب روپے اور 1700 ارب روپے. لیکن جو بجلی بنی ہی نہیں اس کے پیسے ان چند سو لوگوں کو جو دیے گئے ہیں وہ 1800 ارب روپے سے بھی زیادہ ہیں. یعنی بجلی بننے کی قیمت, بجلی نہ بننے کی قیمت, اس میں بھی فرق ہے, اور نہ بننے کے پیسے زیادہ ہیں, اور ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر, ہمارے بل بڑھا کر انہوں نے ایک چھوٹی سی مافیا کو نوازا ہے. یہ نظام اب نہیں چلے گا. اس لیے سیدھے بات کرو اور کیپیسٹی پیمنٹ کو بند کرنا شروع کرو. اگر بجلی زیادہ ہمارے پاس ہے تو آپ ڈیٹا سینٹر کیوں نہیں بناتے ہو؟ 10 سال سے کیا مذاق اس ملک میں ہو رہا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, ہمارے پاس کوئی اسکیم بھی موجود نہیں ہے. ہر چیز کا علاج یہ ہے کہ ٹریکٹر کی اسکیم نکال دو, مریم نواز کی تصویر لگا دو, اور کسانوں کے لیے چند لوگوں کے لیے کارڈ بنا دو, اپنی تصویر لگا دو. صحت کی سہولتیں نہیں پہنچائیں گے, چھوٹے موٹے کارڈ بنا دیں گے. ہسپتالوں کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, ڈاکٹروں کو پورے پیسے نہیں دیں گے, پیرامیڈیکل اسٹاف کو سہولت نہیں پہنچائیں گے, سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہسپتالوں کا دورہ یہ ملکہ رانیاں کریں گی اور لوگوں کو معطل کریں گی. یہ جو پرانا اسکرپٹ ہے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب, یہ نہیں چل سکتا. اب قوم بہت باشعور ہے, اب یہ پرانا اسکرپٹ نہیں چلے گا. اب آپ کو حق دینا پڑے گا, ہر طبقے کو حق دینا پڑے گا, اور اپنی مراد کو, اپنی عیاشیوں کو کم کرنا پڑے گا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو جتنے سرکاری افسر ہیں, چاہے وہ ملٹری کے ہیں یا سول بیوروکریسی کے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, ایم پی ہیں یا ایم این اے ہیں, کسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں یا وزیر ہے یا مشیر ہے, سب سے بڑی کیپیسٹی کی جو گاڑی ہونی چاہیے وہ 1300 سی سی ہے. مر نہیں جاؤ گے 1300 سی سی کی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر, انتقال نہیں فرما جاؤ گے. آپ کو بڑی گاڑی چلانی ہے, اپنی ذاتی گاڑی چلاؤ, لیکن قوم کی جو گاڑی ہے وہ 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی عیاشیوں کے پیسے ہم دیں. اگر ان کے پیٹرول, اگر آپ سارے سرکار وفاقی اور صوبائی حکومت کی جمع کر لیں ساری گاڑیوں کو اور ان کا فری پیٹرول دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ پاکستان کی قوم پر 350 ارب روپے کا بوجھ بن کر فری پیٹرول استعمال کرتا ہے. یہ چھوٹا سا طبقہ, اور اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. موبائل کے کارڈ پہ پیسہ دیتے ہیں, کھانے پہ پیسہ دیتے ہیں. یہ جو ٹیکس کا فرسودہ اور گندا اور جابرانہ نظام ہے, یہ 50% تک ہم سے ٹیکس وصول کرتا ہے. اس لیے یہ ظلم کا سسٹم اب نہیں چلے گا. کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا جو ایسی نہ ہو کہ جس پر عمل نہیں ہو سکتا. اپنی مراد کم کرو. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک میں, اشرافیہ کی حکمرانی ہے, ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا قوم کے سامنے لاؤ کون سی کمپنیوں کا جس کا تعلق سول ہو یا ملٹری, ان کمپنیوں کا ٹیکس معاف کیا جاتا ہے. قوم حق رکھتی ہے کہ یہ پوچھے کہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے کس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, کون سے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جن کو نوازا جا رہا ہے, کون سے انڈیویجولز ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور کون لوگ ہیں کہ جن کے ٹیکس فری ہوتے ہیں. یہ جو آئی پی پیز مافیا ہے, اس میں ایک تو ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ملتی ہے, بجلی نہ بنانے کی پیمنٹ ملتی ہے, دوسری طرف جو ان کی آمدنی ہوتی ہے اس کی انکم کا جو ٹیکس ہے وہ پاکستان میں استعمال بھی نہیں ہوتا ہے, کچھ آف شور ہوتا ہے اور کچھ کا ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح کے ظالمانہ انہوں نے معاہدے کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, اور یہ کام 1994 سے ہو رہا ہے.
1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت، پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی حکومت، پھر قاف کی حکومت، پھر پے کی حکومت، پھر چے کی حکومت، اور اب بھی جو ہے اس کا نام آپ خود ہی رکھ لیجئے یہ کس کی حکومت ہے۔ اس لیے جو ارینجمنٹ اس وقت کیا ہوا ہے اس ہائیبرڈ نظام میں، یہ عوام کا ارینجمنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے ہم پر انہی مافیاز کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا حق ہے کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کا حق ملے، تعلیم ایک جیسی ملے، غریب کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، امیر کی الگ، یہ دھندا نہیں چلے گا، اس سے قوم نہیں بنتی ہے۔ علاج کی سہولت بھی سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہو اور سب کے لیے ہو۔ اس لیے یہ جو ہمارے حق ہیں، یہ ہم حق کے لیے نکلے ہیں، یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم اپنی ذات کے لیے ہمیں ایک پائی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میری پارٹی کو بھی کچھ نہیں چاہیے، وہ فیصلہ لوگ کریں گے کہ کس کا ساتھ دینا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا حق ملے، اس لیے پیٹرولیم کی لیوی کم کرنی پڑے گی، پیٹرول کی قیمت کم کرنی پڑے گی، اور یہ جو آٹے کا کرائسس ہے، کبھی امپورٹ کرتے ہیں یوکرین سے اور بعد دبا دی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ کسانوں کو پورے پیسے نہیں دیتے، کہ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ عوام کو مہنگا آٹا ملے گا، ادھر کسان کو پیسے پورے دیتے نہیں ہیں اور عوام کو مہنگا آٹا دیتے ہیں۔ درمیان میں کون کھا جاتا ہے؟ درمیان میں وہ 17 یا 11 پارٹیاں جو پنجاب حکومت نے اپنی پسند کی کمپنیاں بنائی ہیں، یہ وہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ چند لوگ مڈل مین یہ عیاشیاں کرتے ہیں، نہ قوم کو آٹا سستا ملتا ہے، نہ کسان کو پیسے پورے ملتے ہیں۔ اس لیے ایک غریب آدمی وہ تو روٹی ہی کھاتا ہے، 10 روپے کی روٹی ہونی چاہیے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ نے نوالا بھی لوگوں سے چھین لیا ہے، لوگ اپنے اور اپنے بچوں سے نوالا ان کو دینے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں کہاں ہوں، جماعت کہاں ہے، ہماری ذات کہاں ہے؟ یہ تو پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان مسائل کو ایڈریس نہیں کیا، ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جو جنرل مطالبات ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ دھرنا یہ تو یہیں پر رہے گا، لیکن پورے پاکستان میں وہ تحریک بنے گی جو بالآخر پھر حکومت گراؤ، تخت لاہور گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، یہ جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے فوری طور پر ان ایشوز کو ایڈریس کر لیا جائے تو یہی غنیمت ہے۔ لائے عمل آپ پوچھنا چاہتے ہیں، لائے عمل دھرنا ہے، دھرنوں کے بعد ایک اور دھرنا ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دھرنے بھی برقرار رہیں، اور میں سب پورے پاکستان کو کال دوں کہ چلو اسلام آباد کی طرف، اور اب پچھلی دفعہ کی طرح نہیں ہوگا، ایک جگہ سے نہیں جائیں گے، تقریباً 100 جگہ سے اسلام آباد پہنچیں گے، پیدل مارچ کرتے ہوئے جائیں گے، ہر طرف سے جائیں گے، نہیں روک سکو گے تم۔ اور پھر اس کے بعد یہ نہ ہو کہ واقعی وہی صورتحال ہو جائے کہ تمہیں ایئر لفٹ بھی نہ ملے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو آؤ، بیٹھو، بات کرو۔ اور میں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسی کوئی کمیٹی منظور نہیں جس میں آپ ہمیں اسلام آباد کے دفتروں میں بلا کر اپنی بریفنگ دیں۔ ہمیں آپ کی بریفنگ پتا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ سب چیزیں جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ آپ آئیے، بیٹھیے، عزت کے ساتھ بات کیجئے اور ہمارے مسائل کو ایڈریس کیجئے۔ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات ہوگی تو کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ بریفنگ لینے ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، ایسی کمیٹی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے کہ نہیں تیار ہے؟ تو بس لائے عمل، جد و جہد ہے۔ اور اس دھرنے میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں نوجوان اپنے جو ان کے ٹیلنٹ ہیں اس کا مظاہرہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ پورے لاہور میں اور ارد گرد کی بستیوں میں جائیں، بلکہ پورے پنجاب میں جائیں، کراچی کے لوگ اس کو ارینج کریں، پشاور کے لوگ اس کو ارینج کریں، کوئٹہ میں بھی حالات کے باوجود انشاءاللہ احتجاج کا سلسلہ چلے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسپورٹس مین کو لے کر آئیں، آپ ڈاکٹرز کو، آپ انجینئرز کو، آپ جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، اور مزدور ہیں، کسان ہیں، اور اس طرح کے جو معاشرے کے طبقات ہیں، وکلا ہیں، سول سوسائٹی ہے، وہ سب یہاں پر آئیں۔ یہ سب کا اسٹیج ہے، یہ جماعت اسلامی کی صرف میزبانی ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا اسٹیج ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہاں پر آ کر اپنی بات کرے گی، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی عزت دیں گے، اس لیے کہ یہ جمہوری رویہ ہمارا ہوتا ہے،
اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اسٹیج کو انشاءاللہ حق اور سچ کا اسٹیج بنائیں گے. ٹھیک ہے لوگوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں, آپ کے نعرے بھی ہوتے ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ نوجوان خاص طور پر ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا معیار کم ہوتا ہوا دکھائی دے. ان کا جو بات ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن ہم نے, اللہ کا شکر ہے, ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی ہے, ہمارا اپنا ایک معیار ہے, ہم اس کو برقرار رکھیں گے, حق کہیں گے, سچ کہیں گے, اور ہم نہ ایگزیجریشن کریں گے نہ بات کو چھپائیں گے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ عدل کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. سچ بات کریں گے انشاءاللہ, حق بات کریں گے, ڈٹ کر کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ حکومت کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حق دینا پڑے گا, پیٹرولیم کی قیمت کم کرنی پڑے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے بار بار ملاقات ہوگی, صبح بھی ہوگی انشاءاللہ, رات میں بھی لوگ موجود رہیں گے. اور مجھے اس موقع پر آخر میں یاد آ رہے ہیں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز قیم, ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہمارے ہمدم امیر العظیم بھائی. وہ امیر العظیم بھائی جو پچھلے دھرنے میں بھی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے, لیکن جس طرح انہوں نے بھرپور طریقے سے رہنمائی کی تھی, جس طریقے سے انہوں نے پورے آرگنائز کیا تھا, اور زندگی کے آخری لمحات تک وہ جماعت اسلامی کی تمام تر چیزوں میں نہ صرف یہ کہ شریک رہے, بلکہ جو ان سے بن سکا وہ کرتے رہے. ہمیں بہت یاد آتے ہیں. ان کے لیے میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے, ان کی درجات کی بلندی کے لیے, اور جتنے بھی ہمارے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھی, ہمارے دوست, سب کے لیے دعا کریں. مریضوں کے لیے شفا کی دعا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ یہاں پر ہم بہت سارے مقابلے بھی منعقد کریں گے. ربیع الاول کا موقع ہے تو سیرت کا مقابلہ بھی ہوگا, تقریروں کا, نعتوں کا مقابلہ بھی ہوگا انشاءاللہ, محفل حسن قرت بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ترانوں کا مقابلہ بھی ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ کراٹے کا بھی مقابلہ ہوگا. اگر کوئی فٹ سال لگا سکے تو وہ بھی ہم نوجوانوں کے لیے لگا دیں گے, کوئی فوڈ اسٹریٹ بنا سکیں تو وہ بھی آپ بنا دیں. اس کو ایک ایسا دھرنا بنا دیں جو تمام لاہوریوں کا اور پورے اہل پنجاب کا ہو. کراچی والے پورے کراچی اور سندھ کا دھرنا بنا دیں, پشاور والے پورے کے پی کا دھرنا بنا دیں, انکلوزیو ہو جائیں, سب کو ساتھ لے کر چلیں انشاءاللہ حکومت کو جھکنا پڑے گا. ہماری کوئی انا نہیں ہے کہ ہم جھکانا چاہتے ہیں, ہم عوام کے لیے انہیں دھکیل کر عوام کا حق لینا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج دھرنے کا پہلا دن, اور 100 میں سے کتنے نمبر دے رہے ہیں آپ دیجئے, کتنے دے رہے ہیں؟ نہیں, سارے بتائیں کتنے نمبر دے رہے ہیں. 100 میں سے 100 دے رہے ہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کتنے نمبر دے رہے ہیں. 100 میں سے 100. کل دھرنے کا دوسرا دن, اور نمبر 100 میں سے کتنے دینے ہیں؟ نہیں 100 نہیں, کل 110 نمبر چاہیے 100 میں سے. دینے کے لیے تیار ہو؟ کل 100 میں سے کتنے نمبر لینے ہیں؟ 110 لینے ہیں. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ بیٹھنا پڑے گا تو بیٹھیں گے, لیٹنا پڑے گا تو لیٹیں گے, اور انشاءاللہ دھرنا جاری رہے گا. کھانے کی تیاریاں جناب خالد بٹ صاحب آپ کو ہدایات دے رہے ہیں کھانے کے بارے میں, لیکن ایک بات نوٹ کیجئے, یہ جماعت اسلامی کے منظم لوگوں کا دھرنا ہے. نہ ہڑ بھونگ ہوگی, نہ دھینگا مشتی ہوگی, اپنی جگہوں پہ بیٹھیں گے, کھانا آپ کے پاس پہنچے گا. جناب خالد بٹ صاحب. جی میں درخواست کر رہا ہوں